ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. السؤال نصف العلم. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوال علم ہے. حضرات صحابہ کرام جب پیارے آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لائے تو انہیں ظاہری طور پہ کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن آپ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ صحابہ کرام کے سوالات ہیں. اب آپ دیکھیں یسألونک عن المحیض، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو کیا کریں. لیکن سوال کتنا عام سوال انہوں نے پوچھا. ہمیں ایسا سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسی صحابیات بھی آتی تھی یا رسول اللہ اگر ہمارے مخصوص ایام چل رہے ہیں تو ان کا اخلاق ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے سوالات کیے ہیں اور آج الحمدللہ دین ہمارے پاس کامل و مکمل موجود ہے. ہماری کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کل قوم میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ حدیث کو پڑھنا چاہیے. حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھیں اور خود عمل کریں. ایک نوجوان میرے پاس آیا 2 ہفتے پہلے، پہلی ملاقات ہوئی تو آ کر مجھے کہتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار حدیث کی کتاب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن ترجمے کے ساتھ کسی سے سیکھ لیں تو اس سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ میں نے اس لیے کہا کہ قرآن ترجمے سے سیکھنا آسان ہے. قرآن میں اختلاف نہیں ہے، مختلف آیات نہیں ہیں، یہ بیس اور بنیاد ہے. حدیث کے اندر نا صحیح احادیث بھی ہیں، بعض لوگوں نے موضوع احادیث بھی کھڑ کے رکھی ہوئی ہیں، بعض ضعیف روایات بھی ہیں. بعض لوگ اس دور میں ایک رواج تھا کہ حدیث لوگ سنا کرتے تھے، بعض لوگ اپنے پاس سے احادیث اپنے پاس عربی بنا لی، جا کر لوگوں کو سنا دیا، لوگوں کو پیسے دے دیتے تھے. خود کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ہارون رشید نے ایک بندے کو پکڑا اور جس نے 1 لاکھ جھوٹی احادیث اپنے پاس سے بنائی تھی. جب اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکانے لگے اس نے کہا کہ میں نے اتنی احادیث گھڑ دی ہیں، اتنی پھیلا دی ہیں لوگوں میں کہ تم مجھے قتل کر کے کیا فائدہ ہوگا. آپ نے فرمایا ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی چھننی ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کو اس معیار پہ رکھیں گے، جو نیچے چلے گی وہ تو ہو گئی کچرا، جو بچ گیا وہ حدیث ہم لیں گے، مطلب ان کے معیار پہ ہم دیکھیں گے. تو اس لیے بعض ایسی بھی ہوتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے روایت کی ہے. مثلا میں نے سیدنا حسین بدری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں دیکھا، میں کہوں کہ میں نے سیدنا حسین بدری سے یوں سنا ہے، یہ سیدنا حسین بدری یہ کہتے ہیں، تو درمیان میں 2 استادوں کا واسطہ ہے. اس حدیث کو وہ اعتبار نہیں دیا جائے گا کہ جو میرے اور میرے استاد کے ساتھ سند نہیں ہوگی. بعض نوجوان یہ چیز سمجھتے نہیں، انہیں بات بری لگتی ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں تفسیر پڑھیں. وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ صحیح پڑھ لیں گے، کسی استاد سے سمجھ لیں گے، اب جب آپ حدیث کی طرف آپ جائیں گے تو قرآن کی آیت کے برابر جو حدیث ملے گی وہ حدیث صحیح ہے. اب جو حدیث قرآن کی آیات سے ٹکراؤ کھائے گی تو لازمی بات ہے قرآن کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اب اس حدیث میں کوئی تعبیر ہوگی، وہ حدیث موضوع ہوگی، منغلط ہوگی، مدرس ہوگی، مرسل ہوگی، وہ بعد میں اگلے سٹیپ ہوتے ہیں. اس لیے نوجوان جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں یا جو نوجوان میرے اس بات کو سنیں گے ان سے یہ درخواست ہے آپ کسی استاد سے بیٹھ کر ترجمے کے ساتھ قرآن کو سمجھیں. اس کے بعد جس حدیث کا دل کرتا ہے بخاری پڑھیں. حیرانگی یہ ہوتی ہے اس بات پہ کہ ایک بچہ اگر ابھی پری نرسری میں 1 2 3 4 میں پڑھ رہا ہو، آ کر فوراً کہے کہ مجھے بیولوجی کی کتاب دے دے، کیمسٹری دے دے، تو سمجھدار بندہ یہ کہے گا پتہ سنو پتہ ہے 2-4 لفظ بول آ گئے لیکن تو صحیح سمجھ نہیں سکنا ہے. اور نہیں جی نہیں پتہ ہے میں ایجوکیٹر پڑھ رہے ہیں، دونوں کے پتہ ہے میں بی ایس سے پڑھ رہے ہیں. تو سمجھائیں گے بھائی 4 5 والا وہ چیز نہیں سمجھ سکتا جو میٹرک اور فرسٹ ایئر سمجھ سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس بھائی نے 2-4 مہینے کسی کے پاس گفتگو سنی یا تقریر سنی وہ ٹریک بخاری نہیں سمجھ سکتا، ٹریک مسلم نہیں سمجھ سکتا. اگر یہ اتنا ہی آسان ہو تو ہمیں 10 سال کیوں لگوائے جاتے ہیں؟ 10 سال لگانے کے بعد 8 سال لگانے کے بعد پھر جا کے بخاری مسلم آتے پڑھواتے ہیں. اتنی بیس اور بنیاد بن جاتی ہے کہ انسان سمجھ سکتے ہیں. اس لیے یہ
سوچ رکھیں جتنے میرے بھائی ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور ہماری سلم ظریف یہ ہے ہر جگہ میری مسجد دار الحمد کی ہر جگہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے فری ہم ہوتے ہیں لیکن 15 سے 20 منٹ ہمارے 3 دن ہیں پیر منگل بدھ اور ماشاءاللہ جو لوگ 10 والے بیٹھے ہیں ان سے مجھے کتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ پڑھاتا ہوں اس میں ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی ہر بھائی میرا کرتے ہیں ہر عید کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں اور جب دین پہ بحث کرنے کے بعد حقیقت ہے مفتی ہیں کہ پتہ ہے کل کا بچہ ہم سے سمجھانے آ گیا جو صبح شام قرآن حدیث پڑھاتے ہیں ان کو تو پتہ کوئی نہیں ہے ہم گلیوں چوکوں چلوں میں بیٹھنے والے حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں اس کی کوشش کریں میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں لیکن خدا اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 3 دن ہے آپ لازمی ترجمے میں بیٹھے ہیں آپ کو قرآن پتہ چلے گا قرآن کہتا کیا ہے پھر انشاءاللہ حدیث کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت اور نور عطا فرمائیں گے یہ ایک سوال ہے کہ عشاء کے فرض پڑھتے ہوئے لیٹ شامل ہوئے پہلی رکعت کے بعد امام نے سلام پھیر دیا اور بعد میں اب کیا ہوگا اچھا اس میں سوال غالباً یہی ہے کہ عشاء کی نماز کی چوتھی رکعت میں شامل ہوئے یعنی گویا یہ نظر آتا ہے یا اگر ایک آدمی نے پہلی رکعت میں ہی شامل ہوا اور امام نے پہلی رکعت میں ہی سلام پھیر دیا تو پھر تو نماز نہیں ہوتی تو اس میں یہ لکھا ہے کہ عشاء کے فرض پڑھتے ہوئے لیٹ شامل ہوئے پہلی رکعت کے بعد امام نے سلام یعنی مطلب شامل ہونے والے کی پہلی رکعت تھی اور امام نے سلام پھیر دیا یہ سوال ہے جب امام کی 4 رکعتیں پوری ہو گئی اور امام نے تو سلام ہی پھیرنا تھا ایسے بھی حکم یہ ہے کہ جب آپ نماز میں لیٹ شامل ہوئے اور امام نے سلام پھیرا تو آپ نے کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر لی اگر امام کے ساتھ شامل ہوئے پھر تو کھڑے ہونے کے بعد مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے جب آپ لیٹ شامل ہوئے امام آلریڈی نماز پڑھ رہے تھے آپ جو ہی شامل ہوئے آپ کی پہلی رکعت ہے مثلا اچھا جی پہلی رکعت میں شامل ہوئے اور امام کے ساتھ قاعدے میں اگر بیٹھے ہیں پھر تو آپ کی نماز ہو گئی ہے اور اگر آپ فوراً کھڑے ہو گئے تو آپ کے لیے حکم یہ کہ فوراً نیچے بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ کے امام کے ساتھ قاعدے میں شامل ہو یہ سوال یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی شامل ہوئے شروع میں نہیں ہوئے سورۃ فاتحہ کے بعد شامل ہوئے یا رکوع سے پہلے شامل ہو گئے ہیں تو اس وقت امام نے سلام پھیرا بے خیالی میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو فوراً واپس بیٹھ جائے اب بیٹھ کے امام کی نماز کے اندر ہی ہے یہ اس نے غلطی ضرور کی ہے لیکن امام نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا تو امام کی نماز میں شامل ہو جائیں گے امام کے سلام کے ساتھ آپ کا سلام ہو گیا آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ابھی امام نے سلام پھیرا نہیں ہے اگر امام نے قاعدہ کر لیا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے یا امام نے سلام پھیر دیا پھر بھی آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ کو بعد میں سیدھا ساؤ کرنا پڑے گا جب امام نے بھی سلام پھیرا نہیں ہے تو جس طرح ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے درمیانی قاعدے میں عبدو اور رسول کے بعد فوراً کھڑا ہونا چاہیے لیکن ایک مقتدی ایسا ہے کہ امام آستہ آستہ پڑھ رہے ہیں جلدی میں عبدو رسول کے بعد صلی اللہ محمد والا محمد بھی پڑھ دیا گیا پھر امام نے تکبیر کی تو اس کی نماز میں فرق نہیں پڑتا کہ امام کی ابتدا میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسے ہی امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو نماز اس کی آلریڈی پوری ہو گئی ہے فوراً نیچے ہو آ کے سلام پھیر دے نماز اس کی جی اور سوال مغرب کی نماز میں اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ تیسری رکعت میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا اس کے 2 جواب ہیں کہ امام کے ساتھ مغرب کی تیسری رکعت میں مقتدی آ کے شامل ہوا ہے سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب اس بندے نے 3 رکعتیں پڑھ لی تھی اس کی 2 رکعتیں باقی ہیں اور 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو سب سے اچھا اور افضل طریقہ یہ ہے کہ یہ 1 رکعت کا آخری قاعدہ ہے کہ یہ سائڈ پہ رکھ لے یہ کھڑا ہو کے پہلی رکعت پڑھے ثنا پڑھے سورۃ فاتحہ پڑھے سورت ملائے رکوع سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے پھر دوسری رکعت مکمل کرے وہ 2 رکعتیں ادھر جڑ جائیں گی یہ تیسری رکعت ساتھ ہو جائے گی تو نماز آرام سے ہو جائے گی صحیح طریقہ یہ ہے اور افضل طریقہ بھی یہی ہے اور علمی طریقہ بھی یہی ہے لیکن عوام اس کو بسا اوقات نہیں سمجھتے وہ دوسرا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوئے امام نے سلام پھیرا یہ کھڑے ہوئے انہوں نے 1 رکعت پڑھی پھر بیٹھے پھر قاعدہ کر لیا پھر بیٹھ کے پھر کھڑے ہوئے پھر اگلی رکعت پڑھی پھر قاعدہ کر لیا
تو مغرب کی 3 رکعتوں میں 3 قیدے ہو گئے. یہ نماز کے حسن کے اندر خرابی آئی ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت یہی ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 رکعت آپ کی ہو گئی ہے، 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو 1 رکعت کو آپ وہی رکھیں اور پہلی 2 رکعتیں آپ الگ پڑھیں. اس کا 2 قیدے ہوں گے، نماز بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور سنت کے مطابق ہو جائے گی. لیکن کوئی بندہ اگر دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے، مثلا 1 رکعت کے بعد کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا، پھر عبدالرسول کے بعد پھر کھڑا ہوا پھر پڑھ کے پھر بیٹھ گیا، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن افضل طریقہ وہ ہے کہ نماز کے اندر حسن رہے، نماز میں خرابی نہ رہے. جی مزید کسی بات بھائی کے ذہن میں سوال؟ جی جی یہ بڑی اچھی بات کی ہے. بعض لوگ جو ہے نا، ایسے عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جمعے کی جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ صبح کی 2 رکعتیں فرض ہوتے ہیں، ان کی جگہ 2 رکعتیں یہ ہوگی اور یہ جو خطبہ ہے یہ 2 رکعتوں کی جگہ آ گیا. تو بعض لوگ وہی 2 رکعتیں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ جب امام فرض سے پہلے خطبہ اول کرتا ہے تو سب نے ہاتھ یوں رکھے ہوتے ہیں، اور جو ہی خطبہ اول ختم ہو گیا امام آتا ہے لوگ یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اس کی کوئی اثر نہیں ہے. اس کا اگرچہ ضرور یہ ہے نماز کے حکم ہے وہ 2 خطبے کی ترتیب کہ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی محمد، پیارے آقا کا نام آتا ہے تب بھی جواب نہیں دے سکتے خطبے میں. امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، نفل نہیں پڑھ سکتے، سنت نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. کہ ویسے کسی نے شروع کیا اور کہیں چل پڑی، سنت نہیں ہے. سننا چاہیے کہ آپ نے خطبے کو سننا ہے، قاعدے میں بیٹھ کے اور ادب کے ساتھ سننا ہے. جی حضرت آپ جی طلاق یہ حضرت نے موضوع بڑا اہم چھیڑا ہے. طلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں. اولاً ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق کنایہ، اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ. طلاق رجعی ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو حالت پاکی میں طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں. تو اس کے پاس 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں. رجوع کی مختلف صورتیں ہیں. کہہ دے میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یا بیوی کے پاس چلا جائے، یہ کسی کو کہہ دے کہ میں نے طلاق سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جاتا ہے، لیکن 1 طلاق کا آپشن اس سے چلا جاتا ہے. اگر 3 ماہ کے اندر وہ رجوع نہیں کرتا تو بیوی اس سے جدا ہو جاتی ہے. اب دوبارہ بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے نیا نکاح کرنا پڑتا ہے. ایسے ایک بندہ ایک طور میں طلاق دیتا ہے، اگلے مہینے کو طلاق دے دیتا ہے. تو پچھلی طلاق کا وہ سسٹم چل رہا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے 90 دن اور اگلے کے 90 دن، وہ پہلی طلاق سے ہی 90 دن شروع ہوں گی، اگلے مہینے میں پھر طلاق دے دی. ان 2 طلاقوں میں 90 دن کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں. اگر رجوع کر لیا تو فبیا، نہیں تو بیوی اسے فارغ. اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے حدیث میں طلاق حسن یا طلاق احسن. طلاق احسن یہ ہے کہ انسان کوشش کرے بیوی سے نبھاؤ کرنے کی. اگر اسے نبھاؤ نہیں ہو رہا تو حالت طور میں یعنی پاکی کی حالت میں جب اس نے نماز پڑھنی ہو، یہ شریعت نے حکم تب لگایا ہے کہ پاکی کے ایام میں خاوند بیوی قریب جا سکتے ہیں. جب ناپاکی کے ایام ہو تو خاوند ویسے بیوی سے دور ہوتا ہے، ان دنوں میں طلاق نہیں دینی چاہیے. تو ایک پہلے طہر میں 1 طلاق دے دے اور پھر خاموش ہو جائے، یہ طلاق احسن ہے. زندگی میں جب بھی چاہے گا دوبارہ اس سے بغیر حلالے کا نکاح ہو سکتا ہے. دوسری طلاق حسن ہے، ہر مہینے میں 1 طلاق دے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے مہینے اس کو احساس ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں احساس ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں 3 ماہ میں بھی احساس نہیں ہو تو بھی فارغ ہو کے ختم ہوگی. 1 طلاق کنائی ہے، ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو ظاہری طور پر طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. طلاق رجعی یا طلاق مغلظہ میں نیت نہیں پوچھی جائے گی. طلاق کنائی میں اس سے نیت ضرور پوچھی جائے گی. مثلا اس کو کہتا ہے انتی واحد، تو ایک ہے، تجھے ایک ہے، یا انتی فارغ، تو مجھ سے فارغ ہے، تو مجھ سے آزاد ہے، تیری رسی تیرے کندھے، تیری مرضی ہو جائے، بس میرا معاملہ نہیں ہے، تیرے میرے تعلقات ختم ہیں، تو میرے گھر سے چلی جا، تو آج سے اپنی ماں کے گھر چلی جا. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو طلاق میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کسی اور کام میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ایک ہے یعنی تم ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، تیرے خاندان میں تیرے مقابلے میں کوئی نہیں، تو فارغ ہے آج سے، آج کے بعد تجھے گھر میں کام کاج نہیں کرنا پڑے گا، میں خود کروں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے تم طلاق دے کر تم سے فارغ کیے، تو اپنے ماں کے گھر چلی جا کہ چلو کچھ عرصہ ماں کی خدمت کر کے آ جائے،
اور یہ بھی ہے کہ تجھے طلاق ہے تو چلی جائے. اس معاملے میں اس سے رائے لی جائے گی کہ محترم بتاؤ اس سے آپ کی مراد کیا تھی. ہاں اگر لڑائی جھگڑے کے دوران کہتا ہے کہ نکل جائے یہاں سے فارغ ہے, پھر طلاق کی مراد ہوگی. جب لڑتے لڑتے غلط گلوچ ہو رہی ہے, کہتے تو فارغ ہے, تو مجھ سے فارغ ہے, تجھے میں نے آزاد کر دی ہے, یہ طلاق کی کنائی ہے. اگر اس کو احساس ہو گیا ہے تو طلاق کا لفظ نہ ہونے کی وجہ سے نیا نکاح کر کے ہم بھی دوبارہ واپس ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی عدت کی شرط نہیں ہے. اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں, بھلے دوسرے دن کہیں تیسرے دن کہیں, نئے نکاح اور نئے گواہ اور نئے مہر کے ساتھ ان کا آپس میں نکاح دوبارہ بحال ہو سکتا ہے. نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ سہمتی ہو جائے گی, پھر بھی جب چاہیں گے تو نیا نکاح کر کے واپس نہیں بن سکتی ہے. ایک ہے طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ کی ایک صورت یہ ہے کہ بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں. کہتا ہے تجھے 1 طلاق, تجھے دوسری طلاق, تجھے تیسری طلاق. یہ بھی طلاق مغلظہ ہے. جو اسے کہتا ہے میں تجھے 3 طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے فارغ کرتا ہوں, یہ طلاق مغلظہ ہے. اس کے اندر نیت نہیں پوچھی جائے گی. جب تو ہوش حواس سے 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق کہہ رہا ہے, یا تجھے اکٹھی 3 طلاقیں دے کے فارغ کر رہا ہے, جس میں درمیانی آپشن نہیں نکل سکتا. ہاں کوئی بندہ ایسا جملہ بولتا ہے بیوی کو کہ تجھے میں طلاق دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں, یا جملہ طلاق ایک بولے طلاق دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں, میں نے تمہیں طلاق دے دی دے دی دے دی. اب مجھ سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے 1 طلاق دی ہے کہ 3 طلاقیں دی ہے؟ کہتے ہیں یہ باقی 2 لفظ میں نے تاکید کے لیے کی کہ پکی کا میں طلاق چاہ دیتی ہے. اگر کہتے میری 1 کی نیت تھی تو 1 ہوگا, 3 کی نیت تھی تو 3 ہوگا. لیکن کبھی کہتا ہے تم نے 1 طلاق, پھر کہتا ہے دوسری طلاق, پھر کہتا ہے تیسری طلاق, پھر کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی, پھر کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی, پھر کہتا ہے میں نے تمہیں 3 طلاق دی. تو اس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہے, پھر بیوی اس سے فارغ ہو جاتی ہے. دوبارہ حلالہ شرعی کے بغیر وہ پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوتی. لیکن یہ ذہن میں رکھے مسئلہ کہ حلالہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له, لعنت ہے اس پہ جو حلالہ کرتا ہے یا جو حلالہ کرواتی ہے. آج کل لوگوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بس یہ اور مسئلہ کوئی نہیں, پہلے خامد کے لیے میں دوبارہ جاتی ہوں تو کوئی حلالے کی ترتیب ہو, کوئی بندہ درمیان میں مجھ سے نکاح کر لے اور رات رکھ کے صبح چھوڑ دے. یہ غلط بات ہے. اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہیں کرنی چاہیے. اصل میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے حلالہ. ایک عورت کو طلاق ہوئی اور اس کے بعد وہ کسی اور بندے سے نکاح کرتی ہے, اس کی بیوی بن کے اس کے بستر پہ جاتی ہے, پھر وہ اس کو استعمال کرتا ہے, پھر وہ اس کو طلاق دیتا ہے, پھر پہلے خامد کے پاس جاتا ہے. یہ حقیقت میں غلطی تو اس کے خامد نے کی ہے, سزا عورت کو دی جا رہی ہے. اس کی اسے سمجھ جانا چاہیے کہ جس بندے نے پہلے آپ کی لاج نہیں رکھی, آپ کو 2 لفظ بول کے فارغ کر دیا, اس پہ بھروسہ کر کے کیوں واپس آ رہی ہے؟ رات میں خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, ویسے مسئلہ تو عجیب سا ہے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ کیا ایک عورت کو خامد نے طلاق دی, وہ کسی سے اگر بدکاری کر لے نکاح کے بغیر, کتنی غلط بات ہے. تو کیا وہ اپنے خامد کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ جو ظالم بدبخت کسی سے بدکاری کر کے اپنے آپ کو حلال کرے, کسی نکاح کر کے حلال کر لینا, یہ غلط بات ہے. اس سے نہیں ہوتا. غلط طریقے سے کوئی بھی معاملہ کریں گے وہ شرعاً حلال نہیں ہو سکتا. یہ تو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوا ہے, اس نے مقالہ کی ہے, اس سے حلال نہیں ہو سکتی. حلالے کی شرط لگا کے کریں گے پھر اللہ کی لعنت ہوگی. ایک بندہ کسی سے کہتا ہے یار میں نے بیوی کو غصے میں طلاق دے دی ہے, اب اس کی عدت گزر چکی ہے, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کے جائز نہیں ہو سکتی, تو مہربانی کر تو میری بیوی سے حلالہ کر لے, تو 1 دن کے بعد واپس چھوڑ دے, اس سے نکاح بھی ہوگا, تجھے کچھ حفظ بھی کر دے گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ پیسے چاہ کے مجھے اس پر حلالہ کر کے بیوی حلال کر دے. اس پر خدا کی راضی یار, یہ عزت کا مسئلہ ہے, یہ کاروبار تو نہیں. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ لڑکی اور لڑکا آپس میں بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اب طلاق ہو گئی ہے, بیوی خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی, خامد بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. چلو نیکی ہے, میں دل میں سے ضرور رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو حلالہ کر کے نا واپس اس کو بیوی کو درپیش دوں گا, لیکن زبان پہ لفظ نہیں لاتا. اس لڑکی کو پیغام دیتا ہے کہ آپ بڑی پریشان ہیں, آپ اپنے خامد کی جدائی میں تڑپ رہی ہیں, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اس کے لیے بہتر انتظام کر سکتا ہوں مگر آپ میرے ساتھ نکاح کریں, آپ کی دلی مرادیں پوری کر لوں گا, آپ کی ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. پہلے خامد کا غم بھی بھول جائے گا. اگر وہ آ جاتی ہے, یہ اس سے نکاح کرتا ہے, اس کو اپنی حقوق زوجیت ادا کرتا ہے, اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ اللہ والو, یہ کہہ سکتے جو بھی جملہ بولیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے
آپ سے نکاح کو شوق سے نہیں کیا تھا، آپ کی پریشانی اور آپ کے اس مسائل کو دیکھا تھا، اگر آپ چاہتی ہیں اس خاوند کے پاس جانا تو میں آپ کو طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں، آپ عدت گزار کے اس کے پاس چلے جائیں۔ اگر کہہ جی نہیں مجھے آپ ہی اچھے لگے ہیں میں نہیں چاہتی، تو یہ اس کی پکی بیوی ہے۔ اگر کہہ جی ٹھیک ہے اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی، تو یہ اس کو طلاق دے دے، وہ اس کے بعد 3 ماہ کی عدت گزارے، پھر نیا نکاح کر کے اس کے پاس چلے جائے، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن شرط لگا کے کرنا یہ شرعاً بھی عرفاً بھی حرام ہے، ٹھیک نہیں، اللہ کے رسول کی اس پہ لعنت ہے۔ جی غلط غلط ہے، میاں بیوی اگر 2 ہوں بچے نہ ہوں پھر تو مسئلہ نہیں ہے، وہ نکر پہنے کے خاصا پہنوں کے لیے جائز ہے، گھر کے اندر کا معاملہ ہے۔ بہرحال پھر بھی شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ستر چھپا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عام روٹین میں جہاں ماں باپ بھی ہوں بچے بھی ہوں تو خاوند بیوی بھی ایسا لباس نہیں پہن سکتے، خاوند بھی نہیں پہن سکتا جس سے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ننگا ہوگا۔ کم از کم اگر شلوار پہن لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے گھروں میں تو آج تک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر میں بھی اپنی قمیض اتار کے سونا چاہوں تو ہماری والدہ بھی ناراض ہوتے ہیں، میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ قمیض نہ اتاریں، آپ پہن کے سوئیں۔ تو ایک ماحول ایسا بنائیں تو جس گھر میں بچی ہوں تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ والد بھی دھیان کرے تو بہتر ہے، اگر اتار بھی دیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایسا لباس جس میں ستر ننگا ہو مرد کے لیے بھی اپنی اولاد کے سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے، اور بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی ایسا لباس نہیں پہنانا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کی بچیاں گلی میں دیکھتا ہوں، کی بچیاں ہمارے یہاں اسکول میں پڑھتی بھی نہیں، ان کو ہمارے یہاں تو شباب میں آتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے گلیوں میں دیکھا تو ایسے انہوں نے یہاں تک کٹے ہوئے بازو اور ایسے ماشاءاللہ 9 سال 10 سال کی بچی پڑھی گلی میں۔ تو یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچی ہو تو کم از کم اس کو شروع سے ہی لباس پورا پہنائے۔ ایسی آدھی ٹانگیں ننگی ہیں آدھے بازو ننگی ہیں تو بڑے ہوتے پھر ننگی رہیں گی۔ شروع سے جس ماحول میں آپ ان کو اس سے جائیں گے تو ایسے ماحول میں رہیں گی، تو گھر کے اندر بھی چھوٹا بچہ 4-5 سال کا چلو اس کے لیے گنجائش بنتی ہے، 7 سال سے لے کر بلکہ 10 سال کی عمر تک بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کے لباس میں 70 ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ ننگے ہو کے چلیں گے یا والدہ بہتر وہ ایسا لباس پہنے گی، سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، تو بچوں میں بھی شرم و حیا نہیں رہتا۔ تو ماں کردار اچھا دکھائے گی تو بچیوں پر اس کا اثر ہوگا، اور والد اچھی کوشش کرے گا تو اولاد پہ اثر ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرم یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔